بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکس نیوز کے خصوصی پروگرام رمضان ذیشان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ سامعین، آج رمضان المبارک جن مسائل کے ساتھ ہمارے سامنے آیا ہے اور آج کل جس وبا کا ہمیں سامنا ہے، وہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جن پر مجموعی طور پر ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔ اسی لیے آج کے اس پروگرام کا عنوان رمضان، کرونا اور ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے معزز مہمان حضرت قاری محمد عبدالغفار نقشبندی، جناب منیر حسین ہاشمی، اور دوسرے مرحلے میں ہمارے مہمان ہوں گے حضرت علامہ حافظ محمد فاروق خان سعیدی اور پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ میں قاری عبدالغفار نقشبندی صاحب کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ آیات بینات سے پروگرام کا آغاز فرمائیں گے۔ جناب قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر۔ ماشاء اللہ۔ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وأقام الصلاة وآتى الزكاة۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ أولئك الذين صدقوا ماشاء اللہ۔
وأولئك هم المتقون. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. سامعین و ناظرین، جناب منیر حسین ہاشمی سعیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں صرف ایک شعر کی تمہید کے بعد آپ کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ آپ نعت رسول مقبول پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، کہ جن کے اعمال میں نعتوں کا حوالہ ہوگا، جن کے اعمال میں نعتوں کا حوالہ ہوگا، چار سو ان کے اجالا ہی اجالا ہوگا. سبحان اللہ. جناب منیر حسین ہاشمی سعیدی. دل فتح سرکار بسانے کے لیے ہے. واہ واہ واہ. دل فتح سرکار بسانے کے لیے ہے. جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے. جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے. دل کہنے لگا دیکھ کے گنبد کا نظارہ، دل کہنے لگا دیکھ کے گنبد کا نظارہ، یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے. یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے. ہم امتی ان کے ہیں کیسے رہیں محروم. ہم امتی ان کے ہیں کیسے رہیں محروم. ہم امتی ان کے ہیں کیسے رہیں محروم. جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے. جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی بڑی نعمت ہے آقا کا وسیلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی بڑی نعمت ہے آقا کا وسیلہ.
بندوں کو جو مولا سے ملانے کے لیے جان حرمت پہ لوٹانے کے لیے دل الفت سرکار بسانے کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. سامعین محترم، قاری القرآن بین الاقوامی شہرت یافتہ حضرت قاری عبدالغفار نقشبندی نے ایمان افروز تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بیکس پناہ میں منیر حسین ہاشمی سعیدی بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. اور ہمارے اگلے مرحلے میں ہمارے دو معزز مہمان حضرت علامہ حافظ محمد فاروق خان سعیدی اور ڈاکٹر محمد حسین آزاد ہمارے ساتھ ہوں گے، جو رمضان المبارک، کرونا اور ہماری ذمہ داریوں کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو فرمائیں گے. وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیٹیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیٹیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیٹیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی. بولے دل کی بولی. کسی کے دل میں گھر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور کسی کے دل میں آپ اسی وقت گھر کر سکتے ہیں جب آپ اپنے عمل سے وہ دل جیت لیں. اور دل آپ تب جیت سکتے ہیں
जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। सारी दुनिया भागे 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 बूम बूम, सारी दुनिया नचे 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 बूम बूम। Left right मचे धूम, come on dance to boom boom। फन को भुला दो, Left right मचे धूम, come on dance to boom boom। मचती है हलचल दिल में, मीठे मीठे मचती है हलचल हलचल। दिल बोले वो दिल बोले वो बूम बूम मचा दे धूम। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। वेलकम बैक नाजरीन। मक्स न्यूज़ के प्रोग्राम रमज़ान ज़ीशान में आपका मेज़बान राजा कौसर सईदी। हमारे आज के मेहमान हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद फ़ारूक ख़ान सईदी और डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मैं पहला सवाल डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब से करना चाहूँगा कि हमारा आज का उन्वान माह रमज़ान, कोरोना और हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। जो कोरोना के हवाले से आज सूरत हाल है वो इससे पहले कभी नहीं हुई, ना लोगों ने देखी, ना लोगों के जहनों में है। तो इससे कैसे बचा जाए, क्या हिफाजती तदाबीर अख्तियार की जाएँ और किन किन मुमकिना SOPs को अख्तियार किया जाए ताकि लोग जो हैं वो इस मौजी मरज़ से बच सकें। पहली बात तो ये है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से, ये जैसे हम कहते हैं ना कि ये हमारे गुनाहों की शामत है, ये शामत आमाल है। यकीनन ऐसे ये वबा जो है ये एक आफत है और इसका कॉन्सेप्ट, इसका तस्वुर जो है ये इस्लामिक हिस्ट्री में मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ़ लाए तो एक बार ऐसा हुआ कि ताउन की वबा जो है वहाँ फैली हुई थी।
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شہر مدینہ میں موجود ہے وہ شہر سے باہر نہ نکلے، اور جو باہر والا ہے وہ شہر کے اندر نہ آئے۔ واہ سبحان تو یہ ایک سٹارٹ میں جو آج یہ لاک ڈاؤن کی جو پالیسی گورنمنٹ جو ہے یہ اڈاپٹ کر رہی ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ایک آئیڈیا دیا تھا۔ دوسری بات جو ہے کہ بھائی یہ کرونا ہے، یہ فلاں سے ہاتھ نہ ملاؤ، فلاں سے ملو نہیں، ملنا جلنا کم رکھو، ایک سوشل ڈسٹنس جو ہے یہ موجود ہونا چاہیے۔ تو جذام کی بیماری والا ایک شخص جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب ملنے کے لیے آیا تو آپ نے ان سے ہاتھ نہیں ملایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو معلوم ہوا کہ ایسی وبا میں اس قسم کے یہ میئرز لینا جو ہے یہ کوئی اسلام سے باہر والی چیز نہیں ہے۔ اب ہوا یہ، جیسے ایک بار بارش آئی، طوفانی بارش تھی، طوفان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اپنے گھر میں پڑھ لو۔ یہ بھی موجود ہے۔ اب یہ جو علماء حضرات کو بڑا وہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے، یا دوسرا ایک طبقہ جو ہے وہ گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، تو علماء نے اپنے لیول پہ بات کرنی ہے۔ انہوں نے دیکھنا ہے کہ قرآن اور سنت کیا کہتی ہے۔ اب قرآن اور سنت میں یہ موجود ہے کہ وبا جب پھیلتی ہے، یہ بنی اسرائیل کے دور میں بھی پھیلی تھی۔ بنی اسرائیل کے دور میں جب وبا پھیلی تو 1 گھنٹے میں 70,000 اسرائیلی مر گئے تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اس وقت تھے بھی یہ وادی تیہہ میں۔ وادی تیہہ میں جب یہ وبا آئی ہے تو 1 گھنٹے میں 70,000 مر گیا۔ تو اس وبا سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ اللہ کے حضور جو ہے، جیسے یہ ایک سلوگن جو بنایا ہے نا کہ جی اپنا ڈرنا نہیں لڑنا ہے، بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفت ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے زاری کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ نماز جو ہے، نماز کہاں پڑھنی چاہیے؟ جیسے ایک SOPs جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے بنائے گئے ہیں، تو ہمیں ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، فالو کرنا چاہیے۔ وہ ہماری یعنی بھلائی کے لیے بنا رہے ہیں یقیناً۔ اور لاک ڈاؤن کا یہاں جو سوشل میڈیا پہ باتیں ہوتی ہیں، بڑی کچھ دو بن جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ اب گورنمنٹ کی بھی اپنی ذمہ داریاں ہیں، کچھ ذمہ داریاں جو ہیں ہماری سوسائٹی کی بھی ہوتی ہیں۔ یہ معاشرت اور معیشت جو ہے اس کو ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے یقیناً۔ تو معاشرہ جو ہے اس کی بھی ذمہ داریاں اس پر بھی کچھ ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنا دستے سوال دراز نہیں کرنا ہوتا۔ درست۔ گورنمنٹ کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور جو مخیر حضرات ہیں ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے، اور ہمسایوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جو عادی ہوتے ہیں انہوں نے تو مانگ کر گزارا کر لینا ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے جو میئرز ہیں وہ لینے چاہیے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ 2 آدمی بیٹھیں، 4 آدمی بیٹھیں، 3 آدمی بیٹھیں، جہاں جہاں وہ مقامات کے مطابق جو ہے میئرز ہوتے ہیں اس کے مطابق اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ میں حضرت حافظ فاروق خان سعیدی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ علماء کرام پر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے آج کے حوالے سے، کہ گورنمنٹ بھی اس سلسلے میں بہت پریشان ہے، اور وہ جو SOPs دیے گئے ہیں ان پر ہمیں مل کر کس طرح معاشرے کو اس طرح راغب کرنا چاہیے، اس پر آپ کی عالمانہ رائے درکار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے محترم ڈاکٹر پروفیسر محمد حسین آزاد صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے، میں اسی کے ضمن میں تھوڑا سا اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ واقعتاً اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ جس شہر میں جو مرض پھیلا ہے وہاں کے لوگ باہر نہ جائیں اور باہر کے لوگ وہاں نہ آئیں۔ وہ جو جذام کا مریض تھا، جذامی لوگ سرکار کی بارگاہ میں آئے بیعت کے لیے، آقا نے باقیوں سے تو بیعت لے لی، اس سے کہا کہ تم جہاں ہو وہی بیٹھے رہو، تمہاری بیعت ہو گئی۔ یہ ہمارے لیے رہنما اصول ہو گیا۔ اب حضور سوال یہ ہے کہ مرض اس وقت عالمگیر وبا کی صورت اختیار کر چکا ہے، اور بلا شبہ وہ سپر پاورز جو دنیا پہ راج کر رہی تھی یا راج کر رہا تھا وہ ملک، وہ بھی اس سے عاجز آ گیا۔ اس سے پتہ چلا
کہ حکومت حاکمیت اعلیٰ اللہ ذو الجلال کے ہاتھ، ان الحکم الا للہ، اسی کے حکم سے ہر کام ہوتا ہے۔ پتا نہیں ہل سکتا، بارش کا قطرہ نہیں ٹپک سکتا، ریت کا ذرہ جنبش نہیں کر سکتا، اور برگ شجر حرکت نہیں کر سکتا۔ تو اس سلسلے میں جو آپ نے فرمایا نا جی، شریعت حزم و احتیاط کا حکم دیتی ہے۔ اب جو ہمارے صدر محترم اور علماء کے درمیان پیس نکاتی معاہدہ طے پایا، اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام تھے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں اس سے بہتر کوئی صورت نہیں تھی۔ اب رہا یہ سوال کہ 3 فٹ یا 6 فٹ کے فاصلے پر وہ حضرات کھڑے ہو نمازی، اور پھر ایک صف ایسے مکمل ہو اور ایک صف پیچھے چھوڑ کر اور صف بنے، عام حالات میں اس صورت میں نماز نہیں ہوتی۔ اسے علماء نے مکروہ تحریمی فرمایا اور خلاف سنت ہے، مگر آج کے حالات میں اس کی رخصت ہے، عزیمت نہیں ہے، اس کی رخصت ہے کہ یہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اور یہ کہ 50 برس سے زیادہ عمر کے آدمی، بوڑھے، فلو، نزلہ، کھانسی کے مریض اور چھوٹے بچے مساجد میں نہ آئیں، ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مسجد میں افطار کا اجتماعی انتظام جو ہوتا تھا، جو بلا شبہ ہماری اجتماعیت کی علامت تھی، وہ بھی نہیں ہوگا، اور سحر کا انتظام بھی ظاہر ہے کہ مساجد میں تو نہیں ہوتا تھا اجتماعی طور، الا ماشاء اللہ باستثناء چند، اس سے بھی اب اعتراض ہوگا۔ اب ایک بات میں عرض کرتا ہوں، ہمارے اس مکس نیوز کے جو معزز و محترم دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دعا تلقین فرمائی ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ دعا پڑھ لیں کسی مریض کو دیکھ کر، کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر، کسی مبتلائے مصیبت کو دیکھ کر، تو زندگی بھر وہ بیماری اس کو نہیں لگے گی جو پڑھ رہا ہے۔ وہ ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اچھا، یہ دعا ایسی ہے، اس کا ہم نے خود تجربہ کیا۔ ہمارے پیشوا حضرت امام احمد رضا خان حنفی قادری رحمۃ اللہ علیہ، ابھی طاعون کی بیماری کا ذکر آپ نے فرمایا، بر صغیر میں، جو اس وقت بر صغیر تھا، دوسری جنگ عظیم کے بعد، تو یہ طاعون کی بیماری پھیل گئی ہمارے یہاں۔ یہ 2015 کے بعد کی بات ہے، بر صغیر کی بات کر رہے ہیں، یہ بر صغیر کی 2015 کے بعد اتنا مرض پھیلا کہ روزانہ، اس وقت آبادی بھی کم تھی، مگر ایک ایک شہر سے سینکڑوں جنازے اٹھتے تھے، سینکڑوں اموات ہوتی تھی ایک شہر میں۔ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بریلی شریف میں رہتے تھے، مجدد ہیں، مفسر ہیں اور بہت بڑی شخصیت ہیں۔ 1915 آپ نے بالکل تصحیح صحیح فرمائی، تو وہ ہمارے، ہم یہ 20ویں صدی کی بات، وہ دوسری جنگ عظیم 1915 بالکل بجا فرمایا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو تکلیف محسوس ہوئی کانوں کے پیچھے گلٹی کی، یہ طاعون کی علامت ہے۔ تو گھر والے پریشان ہو گئے، مریدین بھی معتقدین بھی، تو انہوں نے کہ حضور یہ تو طاعون کی علامت ہے، فرمایا مجھے طاعون نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، وہ خاموش ہو گئے۔ جب وہ گلٹی نمایاں ہوئی تو پھر تشویش پیدا ہوئی لوگوں کو کہ حضرت اس کا علاج کرائیں، تو طاعون کی علامت ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے طاعون نہیں ہو سکتا، چونکہ میں نے طاعون کے مریض کو دیکھ کر وہ دعا پڑھی ہے جو میرے آقا علیہ السلام نے فرمائی تھی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ میں نے اس لیے دوبارہ پڑھا کہ ہمارے سامعین و ناظرین کو یہ ذرا یاد ہو جائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے اونگھ آئی اور میرے کان میں کسی نے کہا کہ کالی مرچ چبا لو دانتوں تلے۔ فرماتے میں نے مرچ چبائی، وہ گلٹی بہہ گئی، اور کون سا طاعون اور کون سی بیماری۔ تو یہ راجہ صاحب، یہ تیقن اور جو ایمان کامل ہے نا، وہ ضروری ہے۔ آج بھی
اگر ہم کسی مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھیں، لیکن اس کا خیال رکھا جائے کہ مریض تک یہ آواز نہ پہنچے، اس کی دل شکنی بھی ہوگی اور اس میں احساس بھی پیدا ہوگا، دل آزاری نہ ہو۔ اور آپ نے ہماری ذمہ داریوں کے حوالے سے فرمایا، ہمارا فرض ہے کہ جو بیچارے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہیں، جو گھروں پر بیٹھے ہیں اور وہ دستے سوال دراز نہیں کر سکتے، ہم ان کی خبر گیری کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کرونا سے بچ کر بھوکوں مرنے لگے لوگ، اس کی احتیاط بہت ضروری ہے۔ ہم یہ تمام بار گورنمنٹ پہ ڈالنا اور حکومت کے سپورٹ کرنا اور گھر بیٹھ کر تنقید کرنا یہ بڑا آسان کام ہے۔ جو لوگ کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں۔ ہم میں سے کلکم راعٍ و کلکم مسئول، تو میں ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص جواب دہ ہے۔ ہر شخص راعی ہے، فقط حکمران نہیں، ہر شخص جس کے پاس جو بھی اختیار ہے۔ تو ہم دیکھیں ہمارے پڑوس میں کون بھوکا بیٹھا ہے، کون پیاسا ہے، یہ ذمہ داری میں شامل ہے، اور رمضان کی برکتوں میں تو اور اضافہ ہوگا۔ یقیناً یقیناً آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی۔ ڈاکٹر صاحب، حافظ فاروق خان سعیدی صاحب نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی۔ ہے کرونا بھی خوفناک مگر بھوک رونا شدید تر ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، اس وقت عام آدمی، مزدور پیشہ، جو روزانہ ڈیلی ویجز والے لوگ، ان ظاہر بات ہے وہ اس وقت بہت مشکل میں ہیں، اور صرف حکومت نہیں بلکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے کچھ کیا جائے، نہ صرف کیا جائے بلکہ بہت کچھ کیا جائے۔ تو معاشرتی طور پر ہم سب کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ حکومت کے ساتھ مل کر ان لوگوں کے لیے ایسے کیا اقدامات کیے جائیں کہ جس سے انہیں کچھ سکون مل سکے اور ان کے معاشی مسائل حل ہو سکے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ معاشرے پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور سوسائٹی پر بھی، اور پرٹیکولرلی ہمسایہ جو ہے اس پر یہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یقیناً اس میں سب سے پہلے تو ہمیں اپنے جو غریب رشتہ دار ہیں ان کو دیکھنا ہوگا، اس کے بعد اپنے ہمسایوں کو دیکھنا ہوگا، اور ان لوگوں کو دیکھنا ہوگا جس کو ہم وائٹ کالر کہتے ہیں، سفید پوش کہتے ہیں، جو کسی سے مانگ نہیں سکتے۔ اب ان کو ہم نے جا کر دیکھنا ہے اور ان کی ہیلپ کرنی ہے، ہیلپ آؤٹ کرنا ہے۔ اب اگر تمام کا تمام نظام معیشت جو ہے، کاروبار جو ہے، اس کو بند کر دیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ بے روزگاری جو ہے یہ تو عام ہوگی۔ وہ غالباً مقبول تنویر کا شعر ہے کہ میں شب کے دریچے میں کھڑا جھانک رہا ہوں، یہ فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے کس مانے جنے ہیں۔ اس دور میں یہ جو مہینہ 2 ہو چکے ہیں، اس میں تو کئی فٹ پاتھ پہ جانے دے دیں گے، کئی سڑکوں پہ جانے دے دیں گے۔ تو یہ ایک بے روزگاری کا جو ایک خوفناک ایک جو اس کے بیک گراؤنڈ میں کھڑا ہوا ہے، اس کا سامنا کرنا جو ہے یہ اکیلا نہ حکومت کر سکتی ہے، نہ دوسرے لوگ کر سکتے ہیں۔ یہ بڑے لوگ جو ہیں، یہ جو مخیر حضرات ہیں، جو دھن دولت والے ہیں، اب ان کو سامنے آنا چاہیے اور ان کو ان لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے جو سوالات کرتے ہیں، جو عادی ہیں۔ جیسے روز آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں نے اتنا اکٹھا کر لیا، لیکن جو بیچارے بول نہیں سکتے ان کی ہیلپ کرنا جو ہے یہ معاشرے کی ذمہ داری بنتی ہے اور یہ کرنی چاہیے۔ اس کے بغیر جو ہے یہ بھوک سے مرنا جو ہے یہ آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد انشاءاللہ یہیں سے بات کو دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بولنے کی بولیاں ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی نشے I love you کہے، کوئی مسیح کا سگنل بنے، تو شمع کی ہوں میں پھر، رونق بنے پیچھے بل، بولنے کی بولیاں
नेकी की जुबान है शमा वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति बोले दिल की बोली। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सींचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। मचा दे धूम। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर तो बनता है मजेदार गिफ्ट स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिफ्ट स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। रमजान आ गया है, रमजान आ
محمد حسین آزاد ابھی فرما رہے تھے کہ ہمیں معاشرتی طور پر کن ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا ہے، اور اس میں ہر شخص جو ہے وہ اپنی جگہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، لیکن جو بات ڈاکٹر صاحب نے کی کہ وائٹ کالر مین جو ہے وہ سخت مسئلے میں ہے، سخت مسائل میں ہے، سخت پریشانی میں ہے، تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ان کے لیے ایسے کیا اقدامات کیے جائیں کہ جن سے کم از کم سفید پوش آدمی جو مانگتے ہوئے گھبراتا ہے اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب اس بارے میں ذرا ارشاد فرمائیے۔ ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں جو مخیر حضرات ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے، بڑے لوگوں کو، بڑے دھن دولت والوں کو سامنے آنا چاہیے، اور یہ جو ہے پیسہ جو ہے وہ باہر نکالنا چاہیے، جو ذخیرہ کیا ہوا ہے مال اس کو باہر لانا چاہیے۔ اب حالت یہ ہے کہ بارش آ رہی ہے، کسان جو ہے وہ اپنے تئیں بہت تنگ ہے، وہ اپنے تئیں بہت پریشان ہے۔ بارش نے کہیں یالہ باری اتنی ہوئی ہے کہ گندم جو ہے، میں بھی ایک کسان کا بیٹا ہوں، میں پچھلے دنوں اپنا دیہات میں گیا تو وہ یالہ باری کی وجہ سے گندم جو ہے وہ بہت تباہ ہو چکی ہے۔ اب یہ حال جو ہے یہ ہر طرف ہے، اور جس شعبے کو دیکھیں، جس ڈپارٹمنٹ کو دیکھیں وہ پریشان ہے۔ اب بچے جو ہیں وہ سکولوں میں نہیں جا رہے، اب یہ آن لائن کا سسٹم ہے یہ کامیاب نہیں جا رہا۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ کامیاب نہیں جا رہا۔ اب ہمارے اپنے بچے ہیں، میرے بچے ہیں، میرے پوتے پوتیاں جو ہیں اب وہ سکول نہیں جا رہے۔ میں اب صبح نکلتا ہوں تو دیکھتا ہوں تو بچے جو ہیں وہ گراؤنڈ میں کھڑے وہ پتنگے اڑا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ تو پتنگے وہ اڑا رہے ہیں جن کے پاس کھانا کھانے کے لیے موجود ہے، لیکن 2 مہینے ہونے والے ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ان کے لیے ہمیں مل کر جو ہے یہ کرنا چاہیے۔ یہ ایک وہ گٹو دانوں کا دے دینا، وہ یہ کر دینا، یہ اس سے گزارا نہیں ہوگا۔ ہاں جی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ نمائش کی بجائے ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے حضور ہم نے پیش ہونا ہے، یہ کیمرے ویبروں کو پیچھے رکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ فرمایا آپ نے۔ حافظ صاحب، ڈاکٹرز نے ابھی پچھلے دنوں پریس کانفرنس کی، کل بھی میں نے سنی، وہ خاصے پریشان ہیں کہ یہ بیماری اب آہستہ آہستہ پاکستان میں بڑھ رہی ہے، لیکن ہم لوگ ابھی تک اسے مذاق سمجھ رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے انہوں نے بہت سارے حوالے دیے کہ ماضی میں یا آج سے 1400 سال پہلے یا اس سے پہلے جو بیماریاں آتی رہیں اور اس میں بھی احتیاطی تدابیر اختیار کی گئیں، تو ہمیں اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے، اپنے دین کے اندر رہتے ہوئے کیا کیا SOPs اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہم اس موذی مرض سے بچ سکیں؟ میں اس کے سے میں عرض کروں گا کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے آپ سے کہ جو معاہدہ طے پایا ہے صدر مملکت اور مختلف مکاتب کے علماء کے درمیان، وہ بڑا جامع اور مکمل ہے۔ اس سلسلے میں چونکہ مساجد میں اجتماعی افطار پر تو پابندی ہے، تو ہمیں وہ افطار کا سامان اپنے غریب ہمسائے کے گھر میں بھیجنا چاہیے۔ بہت اچھا، وہ ضروری ہے کہ جو مانگ نہیں سکتے، اور جیسے سفید پوش وائٹ کالر حضرات کا ذکر ہوا، ہم افطار کا وہ سامان ان کے گھر میں پہنچائیں تاکہ وہ روزہ افطار کر سکیں، وہ سحری کر سکیں اور ان کے بچے بھوکوں نہ رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ علماء احتیاطی تدابیر کے بالکل خلاف نہیں ہیں، جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا نا کہ ہمارے یہاں اس بیماری کو، اس مرض کو، بلکہ یہ مرض نہیں، یہ تو وبا ہے، اس کو لوگوں نے مذاق سمجھا۔ یہاں ہمارے ہاں 2 انتہائی ہیں، کچھ لوگوں نے اس کو مذاق سمجھا ہے اور کچھ نے اس کو اپنے اوپر 100% مسلط کر لیا ہے، طاری کر لیا ہے اور مغلوب ہو گئے۔ دونوں انتہائیں نقصان دہ ہیں۔ جو اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے وہ بھی غلطی پر ہیں، اور جنہوں نے اس کو بالکل ہی اپنے آپ پہ طاری کر لیا وہ بھی موت کے منہ میں جلد جا رہے ہیں۔ تو یہ وبا ہے، اور وبائیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اجتماعی استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، انابت اللہ کرنی چاہیے۔ اور مساجد میں چونکہ اجتماعی عبادات ویسی نہیں ہو سکتی جیسے کہ پہلے رمضانوں میں ہوتی رہی ہیں، ہمیں جیسے تیسے، اب آگے لیلۃ القدر ہے، اللہ کرے اس تک حالات درست ہو جائیں، تو وہ بھی رات ہمیں جا کر گزارنی چاہیے اور اللہ سے توبہ کریں اجتماعی طور پر، اور اس وبا سے چھٹکار، جو بیمار ہو گئے اللہ ان کو شفا دے اور باقیوں کو اس سے محفوظ و معمور رکھے۔ پہلے زمانے میں جی 1400 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے جب اس قسم کی کوئی وبا یا بیماری آتی تھی
تو اس زمانے میں لوگوں کا جو معمول تھا اس وبا کے دوران یا اس بیماری کے دوران مساجد کے حوالے سے یا اجتماع کے حوالے سے وہ کیا ہوتا تھا؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ جیسے بھی ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے کہ جب بارش ہوئی تیز، کچی زمین تھی، اندھیرا تھا اور سردی تھی، تو یہ اعلان ہوا کہ صلو فی بیوتکم، اپنے اپنے گھروں میں نمازیں پڑھو۔ اچھا، یہ نہیں مساجد کو بند نہیں کیا گیا، اپنے گھروں میں نمازیں پڑھو۔ اچھا، وہ وبا نہیں تھی، وہ تو ایک وقتی طور پر بارش تھی۔ اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ جب آپ نے وبا کا ذکر کیا، آندھی آتی تھی نا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام باوجود کہ معصوم ہیں اور ان کے دامن سے لگ کر ہماری نجات یقینی ہے، آقا علیہ السلام بارش کو دیکھتے تھے تو سرکار کا چہرہ مبارک کا رنگ کچھ بدل جاتا تھا اور فوراً اللہ سے استغفار کرتے تھے، سورج گرہن ہے یا چاند گرہن، فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، ہم اس کا برسر عام نظارہ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ طبی طور پر نقصان دہ ہے۔ اس وقت بھی سرکار نے نماز کسوف اور نماز خسوف کا حکم دیا اور آقا نے خود پڑھائی نماز۔ تو ان حالات میں یعنی یہ جو اللہ کی طرف یہ جو ارضی و سماوی آفات ہیں، ہمیں ان کو سنجیدگی سے لے کر توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ یہ جو ارضی و سماوی آفات ہیں، تو اس زمانے میں جو متمول لوگ تھے، امیر لوگ تھے، وہ پھر لوگوں کی کس طرح مدد کیا کرتے تھے؟ وہ تو ان کے گھروں میں جا کر مدد کرتے تھے۔ یعنی سیدنا حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس دور میں سب سے بڑے دولت مند انسان تھے، انہوں نے اس قحط کے دور میں بھی اور عام حالات میں بھی اپنا غلہ، اپنا خزانہ، اشرفیاں اور سامان عام کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جو آپ کا ایثار ہے وہ تاریخ میں ضرب المثل ہے۔ تو وہ جو اہل خیر حضرات تھے، اچھا اہل خیر جو متمول نہیں بھی تھے نا، جو غریب تھے، وہ بھی اپنے آگے کا کھانا اٹھا کر دے دیتے تھے کہ وہ اچھا ہمارے آقا و مولا علیہ السلام جو مختار کائنات ہیں، جن کے ایک اشارے انگشت سے نظام عالم چلتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے، سورج پلٹتا ہے، آپ کے ہاں بھی فاقہ تھا اور یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے۔ جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ پاکستان میں بہت بڑی بڑی شخصیات ہیں، جو کہا جائے کہ ارب پتی یا کھرب پتی ہیں تو غلط نہ ہوگا، تو کیا ایسے لوگوں کو اس موقع پر، جبکہ بہت شدید ضرورت ہے کہ لوگوں کی مدد کی جائے، صرف گورنمنٹ پر ڈیپینڈ نہ کیا جائے، تو کیا ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کس طرح معاشرے میں ان لوگوں کے لیے کچھ کریں جس کی ضرورت ہے اس وقت؟ وہ حال ہی نے فرمایا تھا نا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا۔ یہ پوری مخلوق جو ہے یہ اللہ کی عیال ہے جی، اور اللہ کی عیال کی خیر خواہی کرنا جو ہے، ان کا خیال رکھنا جو ہے، یہ سب کا فرض بنتا ہے۔ صوفیاء کا اس ضمن میں بڑے خوبصورت اقوال ہیں، ان کا اپنا عمل جو ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہے، اور وہ ایسی نمائش نہیں کیا کرتے تھے جیسے آج کل ہو رہی ہے۔ یہ ہمیں ایسے سٹیپس لینے چاہیے، ایسے ریڈیکل سٹیپس لینے چاہیے جس سے ان کی مدد ہو سکے۔ اب ڈاکٹر حضرات جو ہیں یہ اپنی جگہ پر سچے ہیں، اور حکومت جو ہے یہ اپنی جگہ پر سچی ہے، اور وہ غریب جو جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے وہ اپنی جگہ پر سچا ہے۔ اب ایسے لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے، سامنے آنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، جو یہ کر سکتے ہیں ان کو ہر حالت میں کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں جو سیلفی مافیا ہے، میں نے بعض فیس بک پہ تصویریں دیکھی کہ صرف ایک 10 کلو کا شاپر آٹے کا، اس کو 14 لوگ کھڑے ہو کر کسی ایک شخص کو دے رہے ہیں، اور وہ سیلفی جو ہے وہ فیس بک پہ شیئر کی جا رہی ہے، تو آپ یقین کریں کہ دل دکھتا ہے کہ کم از کم کسی کو اگر دیا جا رہا ہے تو ایک ہاتھ سے دیا جائے، دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ یہ تجلیل ہے، یہ روز لڑ رہے ہوتے ہیں، اسی لیے حکومت والے بھی اسی لیے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ پیسہ مل رہا ہے اور وہ کہتے ہیں ہمیں اتنا نہیں ملا، اتنا ملا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ تھوڑا سا اللہ کے خوف کو خوف الہی کی وجہ سے کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف سے وبا ہے، اس کے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے حضور جو ہے گڑ گڑا کر دعا مانگنی چاہیے، زاری کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے کہ یہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ جب انتہا کو چلا جاتا ہے نا، آپ دیکھیں کہ ایک بڑا آدمی جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے،
स्मगलिंग कर रहा है, लोगों का माल खा रहा है, लोगों का हक खा रहा है, जिससे जो हो सकता है वो कर रहा है। जब ऐसी सूरत होती है, जब लोगों के हकूक़ पे डाका मारा जाता है, तो फिर अल्लाह ताला का गज़ब जो है वो तारी होता है, वो नाज़िल होता है। हमें अल्लाह ताला के हुज़ूर मुआफ़ी तलब करनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए। और इस तरीके से जैसे अज़ान कहते हैं, अज़ान बड़ा एक हथियार है। और इसको ये जो जैसे लोग आजकल नई जो नस्ल है वो नहीं जानती, लेकिन ये अल्लाह के हबीब ने ऐसा करने का हुक्म दिया है, ये करना चाहिए। नमाज भी पढ़नी चाहिए, नवाफिल अदा करने चाहिए, और जो भी SOPs हैं गवर्नमेंट के उन पर भी अमल करना चाहिए। हाँ सब, एक तरफ तो ये वबा, बीमारी, खौफ, और दूसरी तरफ मोहताजी, गुर्बत, और तीसरी तरफ ज़ख़ीरा अंदोज़ी। अब ये एक ऐसा मामला है कि जिस पर हुकूमत भी इक़दाम कर रही है, लेकिन वो जो माफिया है, ज़ख़ीरा माफिया, वो काबू में नहीं आ रहा। तो मजहबी तौर पर इस मामले में क्या हुक्म है? आपने बड़ा अहम सवाल किया है। मौजूदा हालात के तनाजुर में पैगम्बर इस्लाम आकाए दो आलम अलैहिस्सलाम ने इस पर सख्ती से वईद फरमाई है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है, एहतिकार करने वाला, वो रब के यहाँ नापसंदीदा तरीन आदमी है। इसलिए ज़ख़ीरा करना कि इसको महंगा बेचा जाएगा, और ज़रूरत के वक्त जब लोग परेशान होंगे तो वो मुँह मांगे दाम देंगे, ये इंतहाई अल्लाह की नाराज़ी और उसके महबूब अलैहिस्सलाम की वईद का सज़ावार है वो शख्स। हमारे ताजिर बड़े हों या छोटे, उन्हें इससे गुरेज करना चाहिए। और एक बात मैं बड़े अदब से अर्ज़ करूँगा, बड़े अदब से, कि यूरोप में रमज़ानुल मुबारक में वो चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं, हलाल चीज़ें, वो सब के रेट वो कम कर देते हैं, और उनके बड़े बड़े स्टोर हों या छोटे छोटे, वहाँ अहले इस्लाम के लिए आम ऐलान होता है, और सेल लग जाती है, सेल लग जाती है। अच्छा, वो ताज़ा चीज़ें, फ्रेश चीज़ें और आला चीज़ें। जबकि हमारे यहाँ ये हालत है कि रमज़ान में या हमारे दूसरे त्योहारों पर जिन चीज़ों की कसरत से ज़रूरत है, उन्हीं को महंगा कर दिया जाता है, और वो मुँह मांगे दाम लिए जाते हैं। ये लानत कब ख़त्म होगी हमारे मुआशरे से? हम मिल्लत इस्लामिया के दावेदार भी कहलाते हैं, हम यहूद और नसारा को बुरा भी कहते हैं, लेकिन हमें उनसे बढ़कर अपना तर्ज अमल, अपनी इबादत पर इख्तियार करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप कलमकार हैं, तो कलम में बड़ी ताकत है, तो आप क्या समझते हैं कि भाई एक कलमकार को अपने कलम से किस तरह जिहाद करना चाहिए इस मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में? ये कलम से जिहाद करने वाले तो करते रहेंगे, लेकिन सरे दस्त ज़रूरत है उन लोगों की इमदाद करने की जो भूखे मर रहे हैं, जो लॉकडाउन की वजह से, यानी ये जो बार बार हुकूमत यानी प्राइम मिनिस्टर का नाम लेते हैं कि वो लॉकडाउन की बात क्यों ऐसा करते हैं, स्मार्ट लॉकडाउन है, फलां लॉकडाउन है, लेकिन बात ये है कि उन लोगों को देखना चाहिए जिनके पास कुछ भी नहीं है। जब उनके पास खाने को कुछ नहीं होगा तो वो डाके मारेंगे, वो किसी को मारेंगे, किसी के घर दाखिल हो जाएंगे, तो ये देखना चाहिए। इसका जो है ना, कलमकारी तो होती रहेगी, इसका पहले सद्देबाब करना चाहिए। तो ज़रूरत इस वक्त जो है इस अमर की है, हमें आगे बढ़ना चाहिए और उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो ज़रूरतमंद है। यकीनन माह रमज़ान, कोरोना और हमारी ज़िम्मेदारियों के हवाले से बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई, और मुझे यकीन है कि मक्स न्यूज़ के सामीन इन सारी बातों को सुन रहे होंगे, और यकीनन वो उन लोगों की मदद के लिए अपना कोई लाहे अमल तय करेंगे कि किस तरह हम अपने हमसायों की मदद करें, सफ़ेद पोश लोगों के काम आएँ, और वो लोग जो डेली वेजेस वाले थे ख़ास तौर पर, उनको अपने माशरे में, अपने क़ुर्ब जवार में ढूंढें और उनकी मदद करें। इंशाअल्लाह अगले रोज़ नए प्रोग्राम के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अपने मेज़बान राजा कौसर सईदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान आ गया है, रमज़ान आ गया है, बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है।
رمضان